سورہ یوسف ایک مکی صورت ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہ پوری صورت ایک ہی قصے پر مشتمل ہے اور یہ قصہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے، کسی دوسری جگہ پر دہرایا نہیں گیا۔ سورہ یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں۔ آپ کا تذکرہ سورہ یوسف میں 24 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ سورہ انعام میں اور ایک مرتبہ سورہ غافر میں۔ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر اس واقعے کی جتنی تفصیلات ہیں، نہ تو ایسی تفصیلات عیسائیوں کے پاس ہیں اور نہ ہی یہودیوں کے پاس ہیں۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو اس بات پر بہت دکھ ہوا کہ وہ خود حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنتے تھے۔ اس وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے ہی رہتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ صاحب عالم بھی تھے، اور جب کوئی عالم مخالف بن جائے تو وہ نہ کسی علمی انداز میں بھی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ تم ان سے یہ بات پوچھو کہ خود ان کا مقصد کیا ہے، کہ اگر جواب ٹھیک دیا تو چپ رہیں گے اور اگر غلط دیا تو ہمیں پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے 3 سوالات پوچھوائے۔ ایک سوال یہ تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، جس کی وجہ سے عرب لوگ فلسطین سے چل کر مصر آ کر آباد ہوئے۔ ان کی نظر میں ان سوالات کا جواب دینا ناممکن تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان تمام سوالوں کا جواب عطا فرمایا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت ہی اتار دی۔ سورہ یوسف کو احسن القصص سے موسوم کیا گیا ہے، کیونکہ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ قیدی عنقریب رہائی پا جاتے ہیں، مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں، گمشدہ لوٹ آتے ہیں، غمگین خوش کر دیے جاتے ہیں اور تکلیف اٹھا لی جاتی ہے، اور مومن کی آزمائش صرف خیر کا باعث ہوتی ہے۔ بس اللہ سے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف ترجمہ۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں سے دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا،
ابا آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئیں اور کھیلیں، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارے لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس معاجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا، اب تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود میں کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنی پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال و تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت، فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانے پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس سے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں ہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ خاوند نے جب دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی تھی، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ اس نے جب اس کی اس حال پر فریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور اس میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف اس کے سامنے چلے آؤ
ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے، اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا اللہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عز عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف سے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس کے بعد اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جیسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔